اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ جمعہ ہم نے نماز کے جو فرائض ہیں 7 فرائض کو سرسری طور پہ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ 2 فرائض کی تشریحات اور اس سے متعلق کچھ اہم باتیں پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلا فرض جو نماز میں ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لیے، مگر یہ صرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے کے شرائط بھی ہیں بتائے گئے۔ دیکھنے میں، سننے میں، کہنے میں یہ معمولی ایک لفظ دکھتا ہے کہ پہلا فرض اللہ اکبر کہنا، مگر یہ اللہ اکبر صحیح ہونے کے لیے 8 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز تکبیر تحریمہ کا نیت کے ساتھ ملا ہوا ہونا، یعنی آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، 3 رکعت مغرب کے فرض نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کی میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ نیت کرنے کے فوری بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں۔ آپ نیت کریں کہ تکبیر میں نماز پڑھتا ہوں، جو بھی پڑھے نیت کی، جو بھی نماز کی، آپ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر بولنے کے بجائے بازو والے سے کوئی بات کر رہے ہیں یا پھر فون آیا، فون پہ بات کر لیے، اب وہ بات کر کے رکھنے کے بعد پھر اللہ اکبر بولیں گے تو تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ تکبیر تحریمہ کا نیت کے ساتھ ملا ہوا ہونا، نیت میں اور تکبیر تحریمہ میں ڈسٹنس زیادہ نہیں ہونا، فاصلہ زیادہ نہیں ہونا۔ ادھر نیت کریں فوراً تکبیر تحریمہ کہنا، یہ ضروری چیز ہے۔ اب ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نیت کرتے ہیں، کوئی دوست ملتا ہے، بعض اس سے بات کرتے ہیں یا پھر فون آتا ہے، بات کر کے رکھ کے سیدھا اللہ اکبر بول دیتے ہیں۔ بات کریں اگر تو پھر سے نیت کرنا، پھر اللہ اکبر بولنا، یہ اہم چیز ہے۔ دوسری چیز، جن نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے ان کی تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے۔ بیٹھ کر یا رکوع کی حالت میں یا رکوع کے قریب جھک کر تکبیر تحریمہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ نوجوان بھی رہتے ہیں اور یہ غلطی کرتے ہیں، ضعیف حضرات بھی ہوتے ہیں، جب تکبیر تحریمہ بولتے تو جھک کے بولتے۔ تکبیر تحریمہ جھک کے بولنا نہیں ہے، کھڑے ہو کر بولنا ہے۔ اگر آپ جھک کے بولیں گے، زیادہ جھکیں گے تو آپ کی تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوا۔ دیکھیے یہ کتنی اہم بات ہے، مگر ہم سے بہت سارے لوگوں کو اس کے بعد نہیں ہوا۔ جھک کر آپ تکبیر تحریمہ بولے تو آپ کا تکبیر تحریمہ سیدھا کھڑا ہونا ہے، بنا جھکے کے، ہاتھ کانوں تک اٹھانا، پھر ہاتھ ہتھیلیاں سیدھی رکھنا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر بولنا۔ پھر اس کے بعد ہے تکبیر تحریمہ نیت سے پہلے نہ ہو۔ اگر تکبیر تحریمہ پہلے کہی اور نیت اس کے بعد کی تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اب مسجد میں سیدھا وضو کر کے آ گئے، اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھے، اس کے بعد ارے اب 2 رکعت سنت پڑھنا ہے، 3 رکعت سنت پڑھنا ہے، اب نیت کر رہے تو نیت بھی صحیح نہیں ہے، تکبیر تحریمہ بھی صحیح نہیں۔ تکبیر تحریمہ آپ اللہ اکبر بولنے سے پہلے نیت کرنا، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، جتنے رکعت پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی غلطی لوگ کرتے ہیں، بچے سوال کرتے ہیں کہ پھر جا کے اللہ اکبر بولتے ہیں، نیت تو کر لیے تو اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ تو دیکھنے والا ہے، مگر اللہ جو طریقہ بتایا اس طریقے سے بھی وہ چیز ہونا۔ تو پہلے نیت کریں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں۔ دیکھیے صرف تکبیر تحریمہ کے کتنے مسائل، ہم کیا سمجھتے ہیں صرف اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھنا۔ پھر اس کے بعد ہے تکبیر تحریمہ اتنی بلند آواز سے کہنا، ضروری ہے کہ اس کی آواز خود سن سکے بشرط بہرا نہ ہو۔
اللہ اکبر بولے تو کم از کم اتنی آواز سے بولنا کہ ہماکو جو نماز پڑھ رہا آدمی وہ اس کو سنے آنا، اتنی آواز سے بولنا۔ دل میں اللہ اکبر بول رہے ہیں تو صحیح نہیں ہے، تکبیر تحریمہ ہی صحیح نہیں ہوئی تو آگے کے پورے مراحل صحیح نہیں ہے۔ تو اتنی آواز سے بولنا کم از کم کہ ہم اللہ اکبر جب بول رہے ہیں اللہ اکبر، ہم خود جو بول رہا ہے تکبیر خود وہ آواز سن سکنا۔ اگر بہرا ہے تو وہ اس کا عذر ہے، اس کی صورت میں اس کو معافی ہے، مگر بلا عذر اچھا آدمی ہے دل میں وہ اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھا کے باندھ رہا تو تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ ایسی عبارت سے ادا کرنا جس سے اللہ کی عظمت اور بزرگی بیان ہو، جیسے کہ اللہ اکبر ہے، اگر کوئی بسم اللہ بول کے رکعت بندہ تو نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کا نام ہے نا، مگر حکم کیا ہے؟ الفاظ کا ایسا انتخاب کرنا جس میں اللہ کی عظمت اور بزرگی بیان۔ فقہا نے کچھ جملے لکھے ہیں، کچھ الفاظ لکھے ہیں جیسے کہ اللہ اعظم، اس طرح تو، مگر بہتر جو رواج ہے جو مشہور ہے اللہ اکبر کہنا، کیونکہ اس میں اللہ کی بڑائی عظمت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو ایسے جملے سے تکبیر تحریمہ کہنا۔ اب اس کے بعد عموماً جو غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں اس کی طرف میں آپ توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ ایک ہی فرض کا مسئلہ چل رہا ہے جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کے حمزہ یا با کو لمبا نہ کریں۔ حمزہ شروع میں جو ہوتا ہے الف، جس کو کہتے ہیں عام زبان میں عربی، اللہ بولے تو بھی نماز نہیں ہوتی، اور اکبر کے بجائے اکبار بولے تو بھی نماز نہیں ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد اگر لفظ اللہ یا لفظ اکبر کے شروع میں حمزہ کو دراز پڑھا جائے اور اللہ یا اکبار یا اکبر پڑھا جائے یا اللہ اکبار پڑھا جائے تو اس کی تکبیر تحریمہ درست نہیں ہوگی۔ جو بولنا ہے اللہ اکبر، یہ صحیح اس کا تلفظ ہے، صحیح اس کا پروننسیشن ہے۔ اللہ اکبر آدھا جملہ منہ میں آدھا اندر، اللہ اکبر یہ پورا اظہار ہونا اس کا۔ اس کے بعد ہے اللہ اکبر کے لفظ اللہ میں لام کے بعد الف کا کہنا، اللہ یہ کھینچنا اسے اللہ۔ اب اکثر لوگ آپ دیکھیں ہمارے محلے میں کہیں پہ اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ غلطی ہے بہت بڑی۔ اللہ لام کے بعد آواز الف کی ظاہر ہونا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اذان دینے والے بھی بہت سارے لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر ہوتے، تو یہ اگر اس طرح ہم رکعت باندھتے وقت غلطی کریں گے تو تکبیر تحریمہ درست نہیں ہے۔ جب یہ درست نہیں ہوئی تو آگے کے کوئی جو مراحل ہیں، فرض ہے، یہ فرض میں اگر غلطی ہوگی تو نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کو خیال ذہن میں رکھیں کہ لام کے بعد فوری بے یا کاف کو اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر اس میں غلطی ہوتی ہے تو تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا تو تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوگی۔ یہ تکبیر تحریمہ کے بولنے کا مسئلہ تھا۔ اب اس کے بعد جب تکبیر تحریمہ ہم کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو ہاتھ کہاں تک اٹھانا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کانوں تک اٹھانا، بعض لوگ بولتے ہیں کانوں کی، اس کو جو لولکی بولتے ہیں اصطلاح میں، یہاں تک اٹھانا۔ تو اس میں چاروں ائمہ میں اختلاف ہے، مگر ہم چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ماننے والے ہیں، آپ کی تقلید کرنے والے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانا، اس کے بعد باندھنا۔ یہاں اگر کوئی اٹھا رہا ہے اور وہ کاندھوں تک اٹھا رہا ہے اور وہ دوسرے امام کی پیروی میں اٹھا رہا ہے تو درست ہے۔ اگر بغیر کسی امام کی اقتداء کے وہ کام ہو رہا ہے تو غلط ہے۔ امام کی اقتداء میں چاروں اماموں میں سے کسی کی بھی آپ تقلید کریں ان کی طرح، بعض کے پاس تو اللہ اکبر کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، کھلے رکھنا ہے، ہاتھ باندھنا بھی نہیں۔ اگر وہ کسی امام کی پیروی میں کر رہے ہیں تو درست ہے،
چونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقلید کرنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو ان کے پاس کیا ہے؟ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ اس میں بہت سارے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے بند دیتے، ایسا چلتا ہونا، وہی کاندھے تک آتا نہ پورا کانوں تک آتا، بیچ میں چلتا، بے حساب لوگ غلطی کرتے ہیں۔ آپ نماز کو آئے ہیں تو اہتمام کریں، دعوت میں جاتے ہو کیسا اہتمام سے جاتے، تو یہ بھی اہتمام، اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو اہتمام سے آنا ہے۔ اپنے ہاتھ سیدھے کھڑے ہو کر کانوں کی لو تک لگانا، پھر اس کے بعد ہے باندھنا۔ اب اس کے بعد ہاتھ باندھنا کہاں پر، یہ بھی مسئلہ ہے۔ بعض لوگ ایسا اوپر باندھتے، ہم لوگ احناف امام اعظم کو فالو کرنے والے ناف کے نیچے باندھتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک صحابی کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا، اور کس طرح باندھنا، ایک حدیث آپ سنیے۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کے اوپر اور گٹے اور بازو کو کلائی کے اوپر رکھا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ تو اس اعتبار سے فقہائے احناف کے پاس تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینا چاہیے، اس طرح کہ اپنا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر ہو، اور یہ چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھا دونوں سے الٹے ہاتھ کے گٹے پر اس طرح حلقہ بنا کر 3 انگلیاں اس طرح رکھ کر باندھے اور ناف کے نیچے باندھے۔ اب جو سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں، امام دوسرے ائمہ کے پاس ہیں، وہ بھی اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اب دیکھیے نماز پڑھنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، ایک اہم بات آپ ذہن میں رکھیں، وہ جتنے بھی حضور سے ثابت ہیں اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں، انہوں نے جس طرح ہم کو دلائل کے ساتھ بتایا ہے ہم اس طرح کریں گے، مگر دوسرے کو غلط نہیں بولیں گے، دوسرے کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے انداز کو لے کر مذاق اڑایا جاتا ہے، جبکہ وہ انداز کہیں نہ کہیں حضور سے ثابت ہے، اور اللہ کا یہ منشا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ضائع نہ ہو، اس لیے الگ الگ ائمہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی اللہ نے اس دنیا میں باقی رکھا۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی کسی طرح بھی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو سنت سمجھ کے پڑھ رہا ہے تو اس کو غلط نہیں کہا جاتا۔ غیر مقلد ہے، امام کی اقتداء کے بغیر منمانی کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو برا بھی نہیں کہیں گے، مگر اس کا عمل چونکہ تقلید کے خلاف ہے ہم اس پر اعتبار نہیں کریں گے۔ اب یہ ہاتھ باندھنے کا ہے، یہ تو مرد حضرات کا ہوا۔ خواتین کیا کریں؟ خواتین ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا، اللہ اکبر بولتے ہوئے، ہاتھ انہوں کانوں تک اٹھانا نہیں ہے، کاندھوں تک اٹھانا ہے خواتین کو، اور سینے پر سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کی پشت پر رکھنا۔ یہ تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت کتنے چیزیں ضروری ہے، اور ہاتھ کس طرح اٹھایا جائے اور کس طرح باندھا جائے، یہ پوری وضاحت تکبیر تحریمہ سے متعلق ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ پہلا فرض ہے۔ ایک فرض میں اتنے سارے مسائل، اور یہ مسائل میں آپ کو اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اس پر فقہاء نے ایک ایک مسئلے کے تحت کئی احادیث کو بیان کیا ہے، اتنی محنت اس کے پیچھے انہوں نے کی ہے، آج کے زمانے میں ویسی محنت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنا انہوں نے کام کر کے رکھا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے، ہم یہاں جمع ہیں، یہاں پر سیکھنے کے لیے جمع۔ یہ تو ایک فرض ہو گیا۔ اب دوسرے فرض کی بجا کچھ باتیں، گزشتہ بھی کچھ باتیں ہوئی، آج دوسرے فرض کے بارے میں۔ دوسرا جو رکن ہے، جس کو رکن بھی کہتے ہیں فرض بھی کہتے ہیں، دوسرا رکن کیا ہے؟ قیام کرنا، یعنی کھڑے ہونا۔ اب کھڑے کس طرح ہونا، پیر کس طرح رکھنا،
یہ بھی مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے قیام کس کو کہتے ہیں؟ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو۔ اس طرح سے سیدھا کھڑا رہیں کہ ہمارے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچیں۔ اب اگر کوئی آدمی سیدھا کھڑا ہے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچتے، جب تک وہ ذرا جھک نہیں جاتا گھٹنوں تک ہاتھ نہیں پہنچتے۔ تو قیام صحیح معنوں میں کب سمجھا جائے گا؟ آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے اوپر ہی رہیں۔ اگر کسی کے ہاتھ ٹھہرنے کے بعد گھٹنوں تک جا رہے ہیں تو وہ جھکا ہوا ہے۔ اگر وہ اس کی جسم کی ساخت میں ویسا ہے تو الگ بات ہے۔ اگر کوئی جھک کے کھڑا ہوا ہے، بعض لوگ اس کو تعظیم سمجھتے ہیں، ادب سمجھتے ہیں، مگر وہ قیام صحیح نہیں ہوا۔ قیام کا مطلب سیدھے کھڑے ہونا، اس طرح کھڑے ہونا کہ آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچنا۔ گھٹنوں تک کس صورت میں پہنچتے ہیں؟ جب ہم ذرا جھک جاتے ہیں، تو جھکنا نہیں ہے، قیام میں سیدھے کھڑے ہونا۔ پھر اس کے بعد حالت قیام میں دونوں پیر سیدھے رکھیں اور دو پیروں کے درمیان احناف کے پاس 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی اس سے زیادہ رکھتا ہے تو یہ اس کا الگ مسئلہ ہے۔ امام اعظم کے ہم ماننے والے ہیں، اسی مسائل کو ہم یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ تو امام اعظم کے پاس 4 انگل فاصلہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 7 انگل تک رکھ سکتے ہیں۔ یہ کھڑے ہو کر تکبیر کہنا، یہ 2 فرائض ہیں۔ اور پیر جب رکھیں تو بالکل درست رکھیں۔ آپ نماز میں اپنے پیروں کو درست رکھیں گے تو آپ کے چلنے کے انداز میں بھی درستی آ جائے گی۔ کہ نماز میں جو صفیں درست کرنا ہے، یہ اتنے سسٹمیٹک انداز میں کھڑا کرنا ہے، اس سے ایک اللہ کی بارگاہ کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں اور آپ کی پورے مزاج میں ایک سلیقہ دیا جا رہا ہے، ایک تہذیب بتائی جا رہی ہے۔ جب آپ اس کو صحیح معنوں میں نماز درست پڑھیں گے تو آپ کی پوری شخصیت میں نکھار پیدا ہو، اس کی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو 2 چیزیں آج ہم پڑھے ہیں، ایک تو ہے تکبیر تحریمہ جس کی پوری وضاحت میں نے کر دی، دوسرا ہے قیام۔ یہ 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اور مزید فرائض کی وضاحت اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل کے ساتھ کی جائے تاکہ آپ لوگ بور بھی نہ ہوں اور دلچسپی بھی باقی رہے اور فائدہ بھی ہو۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بعد میں آپ پھر سوالات کا جب موقع دیا جاتا ہے تو آپ پوچھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے اگر اس میں بولنے سمجھنے میں کوئی خامی رہ گئی تو مولا اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے، اور جو کچھ پڑھا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔